السلام علیکم دوستو، بھائیوں، بہنوں، آج ہم سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 54 سے 56 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر انہوں نے مسیح کے خلاف تدبیریں کی اور اللہ نے اپنی تدبیروں سے ان کی چالوں کا مقابلہ کیا۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اس کی تدبیر کا حصہ تھا جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کروں گا اور تمہارے پیروکاروں کو قیامت تک کافروں پر برتر رکھوں گا۔ پھر تم میری طرف لوٹ کر جاؤ گے اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہیں۔ متواضع لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ طواف کے اصل معنی لینا اور وصول کرنا ہے۔ لفظ کے لغوی معنی کے بجائے کسی شخص کے سوگ کے ضبط کرنا علامتی تشکیل دیتا ہے۔ یہاں یہ لفظ یاد کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی اہلکار کو اس کے کام سے واپس بلانا۔ بنی اسرائیل اپنی نافرمانی پر اڑے ہوئے تھے اور بار بار کی تنبیہات اور نصیحتوں کے باوجود ان کا اجتماعی رویہ تیز سے بگڑ چکا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے انبیاء کو قتل کر دیا تھا اور ان تمام لوگوں کا خون بہانے کے لیے نکلے تھے جنہوں نے انہیں نیکی اور اخلاقی دستگی کی دعوت دی۔ ان کے خلاف اپنی دلیل کو مکمل کرنے کے لیے وہ انہیں اپنی اصلاح کا آخری موقع فراہم کرنے کے لیے خدا نے ان کے پاس 2 عظیم پیغمبر عیسیٰ اور یوحنا بھیجے۔ یہ انبیاء اپنے ساتھ خدا کی طرف سے اپنی معرفت کا ایسا زبردست ثبوت لے کر گئے کہ کسی کے لیے ان کے کفر کی کوئی جگہ نہ رہی، سوائے ان لوگوں کے جو حق کی سخت مخالف تھے اور جو اس کی مخالفت میں حد سے زیادہ دلیر ہو جائے چکے تھے۔ پھر بھی اسرائیلیوں نے اس آخری موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔ انہوں نے نہ صرف پیغمبروں کو پیغام کو ٹھکرا دیا بلکہ بہت سے دوسرے ظالمانہ جرائم میں بھی ڈٹائی سے ملوث ہوئے۔ ان کے سرداروں میں سے ایک نے ایک ناشتی لڑکی کے کہنے پر یوحنا کا سر قلم کر دیا اور ان کے پادریوں اور کاتبوں نے رومی حکام کے ہاتھوں عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتارنے کی سازش کی تھی۔ مزید نصیحت کرنا سراسر وقت کا ضیاع تھا۔ چنانچہ خدا نے اپنے نبی کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا اور بنی اسرائیل کو دائمی رسوائی کا نشانہ بنایا۔ عیسیٰ کے خدائی پر عقیدے کو رد کرنے اور ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے وقف ہے۔ ان غلط عقائد کے پھیلنے کی بنیادی وجوہات یہ تھی وہ معجزات جو اس نے انجام دیے، عیسیٰ کے پیدائش، عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش، اس کا آسمان پر چڑھ جانا جس کا ذکر اور صحیفوں میں واضح طور پر کیا گیا ہے۔ قرآن یسوع کی معجزانہ پیدائش کی تصدیق کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ عظیم پیدائش خدا کی قدرت کا مظہر ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اور جس طریقے سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ غیر معمولی پیدائش نہ تو یہ ثابت کرتی ہے کہ یسوع خدا تھے اور نہ ہی خدا کی خدائی میں ان کا کوئی حصہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی تصدیق قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ ان کا ایک ایک کر کے شمار کرتا ہے، تاہم قرآن واضح کرتا ہے کہ عیسیٰ نے یہ معجزات خدا کی مرضی کے مطابق کیے، نہ کہ اپنی پیدائشی طاقت کے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے کے بارے میں عیسائیوں کی روایت بے بنیاد ہوتی تو انہیں بتایا جاتا کہ جس کو وہ خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے وہ بہت پہلے فوت ہو کر زمین کا حصہ بن گیا تھا، اور اگر وہ زمین کا حصہ بن گئے اس کو خود کو مطمئن کرنا چاہیے تھا کہ وہ جا کر کسی خاص جگہ پر اس کی قبر کا گواہ کر سکے۔ لیکن قرآن نہ صرف یہ کہ کوئی واضح بیان نہیں دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، بلکہ یہ ایک ایسا اظہار بھی استعمال کرتا ہے جس میں کم سے کم اس کے معنی یہ ہونے کا امکان موجود ہے کہ وہ زندہ جنت میں اٹھائے گئے تھے۔ مزید قرآن عیسائیوں کو بتاتا ہے کہ عیسیٰ ان کے عقیدے کے برعکس مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی آخر میں پکارا الا الا لما سبق تھا، یعنی میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور جس کی تصویر صلیب پر دیکھی گئی وہ مسیح نہیں تھا۔ خدا نے اپنے ہی مسیح کو آسمان پر اٹھایا تھا۔ جہاں تک وہ لوگ جو ان قرآنی آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر دلالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا اپنے خیالات کو واضح الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں کافر کے الفاظ ان یہودیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی تھی۔
اور جنہوں نے اس دعوت سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کے پیروکار اگر یہ یسوع کے حقیقی پیروکار کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر پیروکار ان تمام لوگوں کو ظاہر کرے جو یسوع سے بیعت کرتے ہیں، اس میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہوں گے۔ 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور وہ ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ پائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔